قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، فرمایا کہ تمہارے لیے دو جماعتوں میں ایک نشانی ہے، جو جماعتیں آپس میں مقابل ہوئی، آپس میں صف آرا ہوئی۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ وہ تھا جو فی سبیل اللہ جہاد کر رہا تھا، اللہ کی خاطر لڑ رہا تھا۔ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، دوسری کافروں کی جماعت تھی، وہ کافر مسلمانوں کو کھلی آنکھوں سے دو گنا زیادہ دیکھ رہے تھے۔ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے سے جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، فرمایا کہ اس واقعے کے اندر آنکھیں رکھنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے، بڑی نشانی ہے۔ یہاں بدر کا ذکر ہوا، 313 صحابہ اکرام کی تعداد تھی اور 1000 کے قریب کفار کا لشکر تھا۔ یہاں یہ بیان ہوا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کر کے دکھایا کہ کفار کو مسلمان 2 گنا زیادہ نظر آئے، یعنی 313 بندے ان کو 900 سے زیادہ نظر آئے۔ کفار کو ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح ہمارا لشکر اتنا بڑا ہے، مسلمانوں کا لشکر بھی اتنا بڑا۔ ان چیزوں سے بندہ جب تک گزرتا نہیں ہے اور جب تک مشاہدہ نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کو ہم چونکہ کتاب اللہ پر یقین کرتے ہوئے مانتے ہیں، لیکن اللہ کے ایسے بندے اس دنیا کے اندر موجود ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس بات کا مشاہدہ کرواتا ہے کہ جب حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ تھوڑے سے لوگ ہوں تو ان کو محسوس ہوتا ہے خود کہ ہمارے پاس اتنی بڑی طاقت آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی اپنی طرف سے مدد فرماتا ہے۔ اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ تھوڑا ہونا یا زیادہ ہونا، یا اسلحہ تھوڑا ہونا یا زیادہ ہونا، جنگی ساز و سامان یا تھوڑا یا زیادہ ہونا، اور تعداد کا زیادہ کم ہونا، اس پر فتح و نصرت کا معیار نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو چھوٹے لشکروں کو بڑے لشکروں پر غلبہ عطا فرما دیتا ہے، تھوڑے سے اسلحے والوں کو بڑے بڑے اسلحے والوں پر غلبہ عطا فرما دیتا ہے، اور اس میں بات ساری ایمان کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کو سامنے رکھ کر اقبال فرماتے ہیں، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ حضرت اقبال نے متعدد مقامات پر اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد عطا فرماتا ہے۔ یہاں غزوہ بدر کے بارے میں اتنی سی بات ہوئی ہے، آگے مزید آگے جا کر غزوہ بدر کی تفصیل بیان ہوگی۔ آج اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے۔